السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ نمرات سہیل اور طارق متین ہمارے ساتھ ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور مرکزی قیادت پاکستان مسلم لیگ نواز کی انہوں نے کیا کیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ بارش میں بھی دیکھیے، شہباز شریف صاحب سے علی امین گنڈاپور نے ملاقات کر لی۔ اچھا، یہ کون سے گنڈاپور ہیں؟ یہ وہ گنڈاپور ہیں مینڈیٹ چور کہنے والے کہ شہباز شریف مینڈیٹ چور ہے۔ مس مینڈیٹ چور کو وزیر اعظم نہیں مانتا، حلف برداری میں شرکت نہیں کی انہوں نے۔ پھر شہباز شریف نے دورہ کیا پشاور کا، علی امین گنڈاپور نے ان کو ریسیو نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور پشاور میں بھی نہیں رہے کہ ملنا نہ پڑ جائے، وہ اسلام آباد پہنچ گئے اور شہباز شریف جو ہے وہ گورنر سے مل لیے، وفاق کا نمائندہ۔ پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے ایک عدد لیٹر لکھا اور چیف سیکرٹری کی خدمات واپس کر دیں اور ساتھ میں کہا کہ ہمیں یہ والا چیف سیکرٹری چاہیے، اور اس سے پہلے بجٹ کا مطالبہ کیا۔ نہیں ہوتا کہ عام طور پر سی ایم جو ہے، روایت کوئی قانون نہیں ہے لیکن روایت ہے کہ ایک پینل آف آفیسرز بھیجتا ہے، ان 3 میں سے یا ان 4 میں سے ہمیں ایک عدد چیف سیکرٹری دے دیجئے، کیونکہ چیف سیکرٹری لگائے گا وفاق، صحیح ہے، ہوگا صوبے میں، کام کرے گا صوبائی حکومت کے ساتھ لیکن لگائے گا وفاق۔ لیکن آپ کو آپشنز دینے ہیں 3-4۔ اب آپ کہتے ہیں جناب ان 3 اس پینل میں سے ہم ایک دے دیجئے، تو اس میں سے ہو جاتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ایک نام بھیجا، یہ چاہیے، ٹھیک ہے، تو ٹسل نظر آ رہی تھی۔ پھر پیسے وفاق کے ذمے صوبہ سرحد کہہ رہا ہوں، خیبر پختونخوا کے، بہت پرانا ہو گیا سرحد، خیبر پختونخوا کے 1500 ارب روپے ہیں، ہمیں ہمارے پیسے دے دو۔ اب یہ بات کی تھی آپ نے، اور مینڈیٹ چور، اب آپ ملنے پہنچے، ٹھیک ہے۔ اب جب ان آپٹکس کو دیکھا جائے نا، لیکن پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کیوں گئے ملنے؟ میں وہی آپ سرچ کروں نا کہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں اور اس کے ساتھ شہباز شریف نے ان کے ساتھ کیا کیا اس کو دیکھیں۔ کبھی مجھے ایس سچ، یعنی فوٹیج بنتی ہے لیکن مجھے سچ یاد نہیں پڑتا کہ سی ایم کا قافلہ پی ایم کے پاس آئے تو اس کی فوٹیج جاری ہو۔ یہاں فوٹیج جاری کی گئی۔ فوٹیج جاری کرنے کا مقصد یہ کہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہاں ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ہن من گئے ہو پتر، ہن مان گیا کہ نہیں مانا، وزیر اعظم ہوں کہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ فوٹیج کا مطلب ایک دوسرا، آپ یہ تصویریں دیکھیں آپ۔ اچھا، ان کا جانا ہی اٹسیلف یہ ہے نا کہ وہ وزیر اعظم مانتے ہیں جب ہی گئے نا۔ تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے انہوں نے یو ٹرن لیا علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ نہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو آپٹکس کریٹ کیے گئے ہیں سب کو دکھانے کے لیے، یہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ کہ آپ جام کمال صاحب کی تصویر دیکھیں، جام کمال صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم آفس میں ملیں، ایک ذرا لیوش سا لال پردوں والا، لال صوفوں والا ایک بڑا شاندار سا آفس ہے، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صوفوں پہ نا ذرا کمفرٹیبل ذرا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کرسیوں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، کرسیوں پہ بیٹھنا ذرا اسٹیف بیک اور اس کے بعد آپ بالکل فارمل اور ویسے، تو وہ کرسیوں پہ بیٹھنا ایسے ہوتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے علی امین گنڈاپور کے برابر میں اپنی ٹیم کے لوگ، سامنے اپنی ٹیم کے لوگ، 3 اس طرف 3 اس طرف، ایک علی امین گنڈاپور سامنے خود کرسی پر، درمیان میں پریس کانفرنس جیسا ماحول، 4 بڑے صحافی بٹھا دیے نا، وہ والا ماحول، اور شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آفس میں وہ جو شاندار میز ہے، اس میں اس کی اس طرف گنڈاپور، اس طرف شہباز شریف، ایسے بھی ہو سکتی تھی۔ وہ بڑی وہ جو بڑی والی افسر شاہی والی کرسیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتی، اس پر ہو سکتی تھی۔ وہ جھولے والی کرسی نا مزیدار، اس پر ہو سکتی تھی، صوفوں پہ ہو سکتی تھی۔ پہلی ملاقات ہے۔ ایک اور چیز دیکھیے آپ، شہباز شریف صاحب، اچھا، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے؟ باقاعدہ میری ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات ایسے ہو سکتی تھی لیکن نہیں کروائی گئی۔ تو میں نے کہا وہ شہباز شریف صاحب کی تو کمر میں درد رہتا ہے نا، لوور بیک پین ہے۔ اب آپ فوٹیجز دیکھیے، تصویریں دیکھیے جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، نواز، شہباز، فضل الرحمان سب بیٹھے ہوں تو باقی لوگ بیٹھتے ہیں بڑے والے صوفوں پر، لیکن شہباز شریف کرسی پر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو اپ رائٹ بیک، پوسچر ٹھیک رکھنا، لوور بیک پین ہے، فرم ہو، پتھر نہ ہو، لکڑی بالکل لکڑی پہ نہ بٹھا دیں، تختے پہ فرم ہو لیکن بہت سافٹ، پین کرتا ہے، تو شہباز شریف صاحب کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ یعنی سب لوگ صوفے پہ بیٹھے ہوئے، تصویر ہے، اور شہباز شریف اکیلے کرسی بیٹھتے۔ آپ بھی کر سکتے تھے بھائی، جب آپ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ
اب آپ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے ہیں, اب بھی بیٹھ جاتے. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب کرسی پہ بیٹھتے, گنڈا پور صاحب بیٹھتے صوفے پہ, تو آپٹکس کیا جاتے. بڑا میٹر کرتا ہے. جس کو وزیر اعظم نہیں مانتے وہاں بیٹھے ہوئے. تو ایک تو یہ کیا گیا. پھر اس کے بعد بارش ہو رہی ہے, اس بارش میں بھی باہر جائیں گے, جا کر میڈیا کو بتائیں گے ملاقات مثبت رہی, وزیر اعظم نے تعاون کا یقین دلایا ہے, وزیر اعظم سے ہم نے صوبہ سرحد کے حق کی بات کی, اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا, اور وزیر اعظم نے بتایا کہ مالی مشکلات. عمران خان سے انگیجمنٹ ضروری ہے, لیکن یہ بہت بڑا چینج نہیں ہے, ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرنا. عمران خان سے انگیجمنٹ ضروری ہے. اچھا, یہ شبہ یعنی علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے معاملے کی بات کی کہ پابندی لگائی گئی, یہ تو طریقہ نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں سیاسی انگیجمنٹ ضروری ہے, ان سے مشاورت بات, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. اور اب دیکھیے یہ چینج آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اس چینج کے ساتھ وفاق نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے آپٹکس میں گین بھی کر لیا, اپنی گڈی اوپر وہ بھی دکھا دیا. اب اس پہ یہ چینج آیا کیسے ہے؟ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں, کریں پھر آگے دیکھتے ہیں. اب اگر یہ کر لیا گیا ہے تو پھر آگے دیکھتے ہیں میں ہمیں کیا دیکھنا ہے. ایک 26 تاریخ ہے مارچ کی, جب علی امین گنڈا پور کے کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت ہے. اب 26 کو رک جائیے اور آ جائیے. فیصل واوڈا نے کہا تھا 15 رمضان کے بعد سختیاں شروع ہوں گی, 26 کو لے جائیے, کنورٹ کیجئے, تقریباً وہی وقت بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ وقت ہوگا. تو مہنگائی کے حوالے سے بات کی تھی نا, مہنگائی کے حوالے سے کری نہ لو یہ بات, واوڈا اور مہنگائی, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہوگا کیا. ہمیں اس کا نتیجہ تب ملنا شروع ہوگا. پھر اسی 26 15 رمضان 2 ہفتوں کی پابندی کو لے لیجئے. اچھا, تو پھر آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ اسی وقت پہ عمران خان کے معاملے میں. تو اب ہمیں تب لیکن واوڈا نے تو بات پہلے کی تھی عمران خان پر پابندی بات. میں تو یہ بول رہا ہوں واوڈا پہلے بات کرتا ہے, جو ہوتا ہے اس سے پہلے واوڈا بات کرتا ہے, اور ہوتا ہے جی, وہ ہوتا ہے. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. لیکن اب اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم تسلیم تو کر لیا ہے, پہلے تو نہیں کر رہے تھے. دیکھیے تسلیم مجبوراً کرنا پڑتا ہے نا. ایک اور چیز ہے, حیدر عباس رضوی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت انٹرویو دیا, متحدہ والے, پہلے بڑے متحدہ والے, اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان والے. حیدر عباس رضوی نے کہا دیکھیے ہم پہ یہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر لیتے ہیں, ان کا ساتھ دے دیتے ہیں, یہ ہم پہ بڑی تنقید ہوتی ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس صوبے میں ہم کراچی کا اور حیدرآباد کا مینڈیٹ لے لیتے ہیں, اس مینڈیٹ کے ساتھ اس شہر کے لیے جو ہمیں وسائل چاہیے, جو اس شہر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں اختیارات چاہیے, وہ ہمیں انہی سے ملیں گے جو پورے صوبے کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے لیے ہمیں انہی سے بات کرنی پڑے گی, یہ ہماری مجبوری ہے. تو پھر حلف برداری میں بھی چلے جاتے, پتہ تو تھا مجبوری ہے, اور مجبوری آگے آنی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ تب انہوں نے تھوڑا سا اپنا میں نہیں کروں گا بات, وہ کر کے دکھا دیا. اس کے بعد اچھا, عمران خان صاحب سے پھر ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی, کیا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ آپ نے اگر جانا ہے تو چلے جائیے گا؟ نہیں, جو خبر ہے اس کے مطابق تو یہ میسجنگ کہیں اور سے ہوئی ہے کہ چلیں نا, کام کریں نا, کہاں لگے ہوئے ہیں آپ لوگ, اور دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اچھا, اب وہ جو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یہ یہاں نہیں ہوا. اچھا, گنڈا پور صاحب نے اپنے طور پر کیا ہے, گنڈا پور صاحب نے یہ اپنی ٹیم سے مشاورت کی بات کیا ہے. اس مشاورت میں ظاہر ہے ابھی عمران خان صاحب سے تو بات نہیں. کیا ان کی رضا شامل نہیں ہوگی اس میں؟ دیکھیے کیا بنتا ہے ابھی پتہ چلنا باقی. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا, ان تمام چیزوں کو, ان آپٹکس کو ہم رکھ کے دیکھ سکتے ہیں سامنے. اس کا نتیجہ ہمیں نظر آئے گا کچھ 15-20 دن کے بعد. لیکن صاف ظاہر ہے کہ وفاق جو ہے اس نے علی امین گنڈا پور کو نا یوں کر کے دکھایا کہ ہن دسو مان گئے, تو وہ کر کے دکھایا ہے انہوں نے, وفاق نے. اور نہیں, میرا خیال ہے کہ وفاق نے کیا ہے, شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے, اور یہ وفاق نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وفاق ہی کرتا ہے بھائی جو کرتا ہے, باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کچھ نہیں پتا نا. باقی تو کونے میں بیٹھ کے پیالہ لے کے دہی کھاتے ہیں.
ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ اللہ حافظ. حافظ.